اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے بھائیو، آج ہم کنٹینیوٹی میں ایک وجہ دیکھیں گے کہ ہم لوگ کیوں بغیر سوچے سمجھے اللہ کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہم نماز میں بھی جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں۔ اور لوگ ثواب کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کیوں ایسا ثواب کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ کام ابلیس نے وعدہ کیا ہے۔ آئیے آج اسی سے ریلیٹڈ ہم چند آیتیں دیکھیں گے کہ ابلیس جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آنے دے گا۔ اس نے وعدہ لیا ہے کہ میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ آئیے اسی سے ریلیٹڈ ہم چند آیتیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ اعراف کی 11 نمبر آیت سے ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تحقیق ہم نے تمہیں خلق کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، بس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ لم یکم من الساجدین، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا، یعنی ایکسیپٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ سجدہ کا بیسک مطلب ہے کہ ایکسیپٹ کرنا۔ نیکسٹ آیت میں اللہ کہتے ہیں قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذَا أَمَرْتُكَ۔ اس اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے ایکسیپٹ کرنے سے باز رکھا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس شیطان نے کہا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، اس شیطان نے کہا میں بہتر ہوں اس سے۔ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِين، میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور تو نے اسے مٹی سے خلق کیا۔ نیکسٹ آیت میں اللہ کہتے ہیں قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اس اللہ نے کہا اتر جا یہاں سے، تجھے زیبا نہ تھا کہ اس میں ہمارے حضور تکبر کرتا، بے شک تو پستیوں میں سے یا ذلیلوں میں سے ہوا۔ تو اب شیطان کیا کہتا ہے؟ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اس شیطان نے کہا مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب تک یہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، اللہ نے کہا بے شک تم مہلت دیے گئے میں سے ہوا۔ تو آگے شیطان کیا چیلنج کرتا ہے؟ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اس شیطان نے کہا بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا کہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا سیدھا راستہ کون سا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر سورہ، اس کی 9 نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں جس کے اوپر شیطان کہہ رہا ہے کہ میں بیٹھ جاؤں گا، اور وہی وجہ ہے کہ ہم شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں، یہ پڑھ لو یہ ثواب ہو جائے گا، ہمیں نہیں پتہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل 17 اس کی 9 نمبر میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعلمون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ اور بے شک یہ قرآن اس راہ کی طرف ہدایت کرتی ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے، اور ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے جو اعمال صالح بجا لائیں کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب اسی سے ریلیٹڈ چند آیتیں ہم دیکھیں گے سورہ الحجر 15 کی، جہاں پہ شیطان اور اس کی اللہ تعالیٰ کے ڈائلاگز ہیں۔ اس کی 36 نمبر آیت سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قَالَ رَبِّ فَانظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اس شیطان نے کہا میرے پروردگار مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب تک یہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر وہی بات قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، پھر اللہ نے کہا بے شک تو مہلت دیے گئے میں سے ہوا۔ تو شیطان کیا کہتا ہے قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، اللہ نے کہا بے شک تو مہلت دیے گئے میں سے ہوا إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ المعلوم، وقت معلوم یا روز جزا کے دن تک، مطلب قیامت تک شیطان ہمیں بہکاتا رہے گا۔ تو آگے نیکسٹ آیت میں اللہ کہتے ہیں قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ تو شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا میرے پروردگار بسبب اس بات کے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں ان کے لیے روئے زمین پر مادی اشیاء کو زینت دوں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ مادی چیزوں کے لیے تو پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ کی آیات، لیکن سمجھنے کے لیے اپنی لائف میں لانے کے لیے نہیں پڑھتے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے اوپر نہیں چلے گا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے جو تیرے چند مخلص بندے ہیں۔ تو شیطان کا بس
مخلص بندوں پہ نہیں چلے گا۔ اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں جس کے اوپر شیطان بیٹھے گا، قال ھذا صراط علیہ مستقیم، اس اللہ نے کہا یہی اعلیٰ و عرفہ صراط مستقیم ہے جس کے اوپر شیطان بیٹھ گیا ہے ہمیں شارٹ کٹ میں لگا کے کہ جی یہ پڑھ لو یہ ثواب ہو جائے گا، یہ پڑھ لو یہ کام ہو جائے گا تمہارا۔ اللہ نیکسٹ آیت میں کہتے ہیں اِنَّ عِبَادِی لیس لَکَ عَلَیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندوں پر تیری حکومت نہیں چلے گی سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیروکار ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اجمعین، اور تحقیق ان سب کا مقام مدعو جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ کے اپنی لائف میں لے کے آئیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم شیطان کی پیروی کرتے ہوئے یہ شارٹ کٹ کی تلاش میں بغیر سمجھے ہوئے ہم پڑھنا شروع کر دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔